كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 تا 39 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قال ادخلوا، اللہ تعالی فرمائے گا داخل ہو جاؤ تم لوگ، فی اممین، امتوں میں، قد خلت من قبلکم، تحقیق جو تم سے پہلے گزر چکی، من الجن، جنات میں سے، والانس، انسانوں میں سے، فی النار، جہنم میں۔ فرمائے گا اللہ تعالی داخل ہو جاؤ تم ان امتوں میں جو تحقیق تم سے پہلے جنات اور انسان میں سے گزر چکی، جہنم میں۔ کلما دخلت امت، جب کبھی کوئی امت داخل ہوگی، لعنت، وہ لعنت کرے گی، اختہا، دوسری پر، حتی، یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سب کے سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، قالت اخراہم، تو ان کے پچھلے کہیں گے، لأولاہم، اپنے پہلوں کو، ربنا، اے ہمارے رب، تو ان کے پچھلے کہیں گے اپنے پہلوں کے لیے، پہلوں کے بارے میں، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم، سو دے تو ان کو، عذاباً، عذاب، ضعفاً، دوگنا، من النار، آگ کا، سو تو دے ان کو دوگنا عذاب جہنم کا، آگ کا۔ قال، اللہ فرمائے گا، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دوگنا ہے، ولکن لا تعلمون، اور لیکن تم لوگ جانتے نہیں۔ وقالت اولاہم، اور کہیں گے ان کے پہلے، لأخراہم، اپنے پچھلوں کے بارے میں، فما کان لکم علینا من فضل، سو
نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب، سو چکھو تم عذاب، بما کنتم تکسبون، بسبب اس کے جو تم کماتے تھے۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے ظالم اور ظلم کے بارے میں سنا کہ ظلم کی بے شمار قسمیں ہیں دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، اور ظالم بھی بہت زیادہ گزرے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جس نے اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ جو شرک کرنے کر ظلم کرنے والے ہیں اور قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، یعنی بعثت بعد الموت کی تکذیب کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ضرور ان کا حصہ پہنچ کر رہے گا، جو اللہ نے کتاب میں لکھ چکا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم کا عذاب ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا، جہنم کی پھٹکار ہوگی اور جہنم کی آگ ہوگی، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں اور ان کی جانیں نکالتے ہیں، تو ان لوگوں سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، حاجت رواں سمجھا کرتے تھے، داتا دستگیر سمجھا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو اپنی مدد کے لیے، بلاؤ انہیں اپنی مدد کے لیے کہ وہ تمہیں مرنے سے روک سکے، تمہیں عذاب سے بچا سکے، تمہیں میرے غضب سے بچا سکے۔ تو یہ لوگ جواب دیں گے، یہ کافر، یہ مشرک کہیں گے قولوا ضلوا عنا، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، گواہی دیں گے اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، بے شک وہ کفر کیا کرتے تھے، اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے۔ تو اللہ رب العزت پھر ان سے فرمائے گا، جو آج کے آیت تلاوت کی، کیا فرمائے گا؟ ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ تم ان امتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، فی النار، جہنم میں۔ تو ان کافروں و مشرکوں سے پہلے جن کی یہ اتباع کرتے رہے، جو ان کے بڑے کافر تھے، مشرک تھے، انہیں دیکھتے دیکھتے یہ لوگ بھی کفر پر جمے رہے، شرک پر جمے رہے، ایمان نہ لے کر آئے، اور بڑوں کے اتباع، گمراہی کی اتباع پر ہی چلتے رہے۔ تو اللہ رب العزت ان سب کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا اور انہیں بھی جہنم میں داخل کرے گا۔ اب جن ہوں یا انس ہوں، جنہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے بھی رب کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، تو ایسے سب جنات، ایسے سب انسان جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ بعض ملحدین یہ بات کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو انسان دنیا سے جاتا ہے اسے عذاب قبر بھی ہوتا ہے، اسے جنت کی نعمتیں بھی ملتی ہیں، اس سے حساب و کتاب بھی ہوتا ہے، اور وہیں سے جزا سزا کے جو ہے جزا سزا کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں جس طرح کہ آتا ہے، جب مردے کو قبر میں اتار کر آ جاتے ہیں، اگر تو وہ نیک بخت ہے تو اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، اور تم اسے جہنم کا، تم اسے ایک گڑھا نہ سمجھو، مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو،
وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو اسے یوں نہ سمجھو۔ اور اگر وہ بدبخت ہے تو قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کی انگلیاں آپس میں ملا کر فرمایا، اس طرح کہ جس طرح انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، تو اس طرح جو ہے اس کی مردے کی پسلیاں جو ہے ایک دوسرے میں گھس جایا کرتے ہیں۔ تو عذاب قبر برحق ہے، جہاں جزا سزا یہ برحق ہے۔ اگر نیک بخت ہے تو منکر نکیر اس سے سوال، اگر بدبخت ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو نیلی آنکھوں والے منکر نکیر اس سے سوال جواب کے لیے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ اور اگر وہ نیک بخت ہے تو مبشر بشیر اس سے سوال جواب کے لیے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، جو نبی تیری طرف بھیجا گیا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ تو اگر وہ نیک بخت وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور جو میری طرف بھیجا گیا اسمی محمد، اس کا نام محمد ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین دین اسلام ہے، تو وہ جواب دیتا ہے۔ تو بدبخت کو جو جواب نہیں دے پاتا اور اسے عذاب ہوتا ہے، جو نیک بخت ہوتا ہے اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تو ملحدین کہتے ہیں کہ عذاب قبر یہ برحق نہیں ہے، برحق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ تجربہ کیا کہ ایک شخص مر گیا، اس کے ساتھ ایک زندہ شخص کو لٹا دیا کہ دیکھنا کہ سوال کے لیے فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو ہم نے تجربہ کیا کہ کوئی نہ آیا، تو اب وہ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں نص قطعی ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے سوال جواب کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، جس وقت ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں یعنی ملک الموت آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، جس وقت جان نکالتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے مردہ کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، یہ مرنے والے وہ کہتے ہیں ہم سے وہ غائب ہو گئے، یہ کافر مشرک وہ تو ہم سے غائب ہو گئے۔ اب یہ نص قطعی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اور یہ سچی بات ہے، برحق بات ہے۔ اب کوئی ملحد اس مرنے والے کے گردن کے پاس بیٹھ جائے، سر کے پاس بیٹھ جائے اور سننے کی کوشش کرے کہ فرشتے ابھی اس کی جان نکل رہی ہے، اس سے کیا بات کرتے ہیں، تو آج تک کوئی نہ سن سکے گا، نہ سنا ہے کہ وہ فرشتے یہ بات کرتے ضرور ہیں۔ کیا کا بات کرتے ہیں کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلاؤ انہیں مدد کے لیے، تمہیں مرنے سے وہ روک سکے، تمہیں موت کی سختی سے بچا سکے۔ لیکن اس وقت کوئی نہ بچانے والا ہے، اکیلا وہ جائے گا اور موت کا سامنا کرے گا، موت کی تکلیف کا سامنا کرے گا۔ تو یہ چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، تم لوگ غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لانے والے ہی حقیقی مومن ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں جیسا فرما دیا کہ موت برحق، موت کے بعد جزا سزا برحق، حشر نشر برحق، جنت جہنم برحق، جب یہ باتیں سب واضح ہو چکی تو اب اس کی جانچ پڑتال میں نہ لگو کہ ہم تجربہ کر کر دیکھیں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہوگا اور لازماً ہوگا، اور اللہ رب العزت ہر ایک کے سامنے سے پردے اٹھا دیں گے۔ جب مرنے والا مرے گا اسے سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، لیکن اب وہ اپنے باپ داداؤں کو، اپنے چچا تایاؤں کو، اپنے بیوی بچوں کو، بھائی بہن کو کچھ نہ بتا سکے گا۔ وہ بے بسی کا شکار ہو چکا ہوگا اور وہ اکیلا ہی تنہا سامنا کرے گا موت کا، فرشتوں کو دیکھے گا لیکن وہ کسی سے کوئی بات نہ کر سکے گا، کسی سے کچھ نہ کہہ سکے گا۔ وہ بے بسی کی حالت میں، آنکھیں کھلی ہوئی ہونے کی حالت میں
اپنے کو دیکھے گا اور پھر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، ہائے میں نے کس بربادی میں، کن گناہوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اپنی عمر کو ضائع کر دیا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بعض ملحد کہتے ہیں کہ عذاب قبر برحق نہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اور اس میں جن اور انس ان کو ڈالا جائے گا۔ بعض ملحدین نے پھر دوسرا سوال اٹھایا، جنات آگ سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنے ہیں، تو جنات کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو آگ کا اثر کیسا ہوگا، کیسے ہوگا، جبکہ یہ بھی آگ سے بنے ہیں، تو آگ کے عذاب ان کو کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ 69 حصے ایک طرف کر لیے جائیں اور 70واں حصہ ایک طرف کر لیا جائے تو جہنم کی آگ 69 گنا تیز ہے دنیا کی آگ سے۔ جب آگ کے بنی ہوئی مخلوق کو 69 گنا تیز آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ خود بخود اسے تکلیف پہنچے گی، وہ جھلسے گا، وہ جلے گا، اسے تکلیف ہوگی۔ جس طرح کہ انسان مٹی سے بنا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے، اب مٹی کا ڈھلا لے کر اس انسان کو مارا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، جبکہ بنا مٹی سے ہے۔ تو جس طرح مٹی کا ڈھلا اٹھا کر اس انسان جو مٹی سے بنا ہے اس کو مارا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح پر جنات جو آگ سے بنے ہیں ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو انہیں بھی تکلیف ہوگی، انہیں بھی عذاب ہوگا، انہیں بھی تکلیف ہوگی۔ لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جنات تو آگ سے بنے ہیں تو ان کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا۔ ہاں ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں، ان بدبختوں کو، جس طرح کہ میں نے پہلے بتلایا تھا، جس طرح انسانوں میں کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، سکھ ہیں اور مسلمان ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور اسی طرح پر سکھ ہیں، ہندو ہیں، تو مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، تو یہ سارے مذاہب جنات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہیں اسی طرح جنات میں بھی اچھے برے ہیں، لیکن جنات کے اندر شر کا مادہ غالب ہے اور انسانوں میں نیکی کا مادہ غالب ہے۔ انسانوں میں جو سب سے زیادہ شریر قسم کا انسان ہوگا وہ جنات کے ہاں سب سے زیادہ شریف قسم کا انسان ہوگا۔ تو یہ دونوں ہی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اللہ تاکہ یہ لوگ میری مان کر زندگی گزارے، میری عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لہٰذا جب ان دونوں مخلوقوں کو اللہ نے، میرے رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو سوال اور جواب بھی انہی سے ہوگا، جزا سزا کا معاملہ بھی انہی سے ہوگا۔ تو جہنم کی آگ بہت ہولناک ہے، جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ جس طرح کہ جہنم کے آگ اور جہنم کی سردی زمہریر جسے کہا جاتا ہے، جہنم کے ایک طبقے نے، حدیث میں آتا ہے، اللہ سے شکایت کی کہ اے اللہ میرا ایک حصہ، ایک طبقہ مجھے کھائے جا رہا ہے، یعنی آگ کو آگ کھائی جا رہی ہے اور سردی کو سردی کھائی جا رہی ہے، یعنی ایک بعض طبقے جہنم کے کم سرد ہے، بعض بہت زیادہ سرد ہے، اور یہ عذاب، یہ سردی بڑھتی جائے گی اور وہ جہنم کی گرمی وہ بڑھتی جائے گی۔ تو جب وہ گرمی بڑھتی ہے تو ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا ہے، تو اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میری گرمی نے شکایت کی، یا اللہ میری گرمی کا ایک طبقہ مجھے کھائے جا رہا ہے۔ سردی زمہرین نے شکایت کی، یا اللہ میرا ایک سردی کا حصہ مجھے کھائے جا رہا ہے، تو اللہ نے اسے اجازت دی کہ تو سانس لے، گرمی کو حکم دیا، جہنم کی گرمی کو حکم دیا کہ تو سانس لے۔ احادیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو یہ گرمی ہوتی ہے بہت شدید قسم کی، یہ جہنم کی سانس کا بھاپ ہے، اور جو سردی ہوتی ہے شدید قسم کی دنیا کے اندر، جس سے تیل بھی جم جاتا ہے، جس سے گھی بھی جم جاتا ہے، جس سے پانی بھی جم جاتا ہے، جس سے زمین پر برف جم جاتی ہے،
درختوں کے پتوں پر برف جم جاتی ہے، اتنی شدید سردی، تو یہ جہنم کی سردی کی سرد ایک سانس ہے جو تمہیں دنیا کا اندر دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم کو بہت خطرناک بنایا ہے اپنے نافرمانوں کے لیے، اپنے باغیوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کہ داخل ہو جاؤ تم ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جہنم میں تم داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امہ، جب ایک امت داخل ہوگی، جب ایک امت داخل ہوگی، لعنت اختہا، تو دوسری پر لعنت کرے گی۔ اخت کہتے ہیں بہن کو، لیکن یہاں پر مراد دوسرا ہے کہ جب ایک امت داخل ہوگی تو دوسری پر لعنت کرے گی۔ اب ہم اس امت سے پہلے بے شمار قومیں آئی ہیں، اللہ نے پیغمبروں کو ان کی طرف مبعوث فرمایا ہے، ان پیغمبروں میں بہت کم، ان امتوں میں بہت کم پیغمبروں پر ایمان لانے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اور زیادہ تر کافر اور مشرک تھے۔ کفر پر، تکبر پر، غرور میں، گھمنڈ میں وہ جمے رہے، دولت کے نشے میں وہ زندگی اپنی ضائع کرتے رہے، اور ایسے ہی مر گئے کفر پر، شرک پر۔ تو اللہ جب پہلی قوموں میں سے جو جن کی طرف اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا انہیں حکم دے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، تو بعد میں آنے والی قومیں اور امتیں، انہیں بھی جب پہلی قومیں امتیں دیکھیں گی کہ ہم تو داخل ہوئے ہیں اور یہ بھی داخل ہو گئے، تو ان دوسروں پر لعنت کرے گی کہ تم بھی ہماری طرح ملعون بن گئے، تم بھی ہماری طرح لعنتی بن گئے، تو اس طرح وہ ان پر لعنت کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم، اب یہ جہنمیوں کے آپس میں گفتگو ہوگی، جہنمی آپس میں بات کیسے کریں گے؟ جس طرح دنیا کے اندر ایک دوسرے پر بات کو پھینک دیتے ہیں نا، تو نے اسے کیا، میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، میں نے نہیں کیا، اس طرح وہ کہیں گے، آپس میں تبصرہ کریں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے جہنم کے اندر۔ وہ جو پچھلے ہیں وہ اگلوں کو برا بھلا کہیں گے، یا اللہ ان کی وجہ سے یہ کفر کرتے رہے، یہ شرک کرتے رہے، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ہمارے ان بڑوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اگر یہ اچھے ہوتے تو ہم بھی اچھے رہتے، یہ اپنے عقائد اور نظریات کو درست کر لیتے تو ہمارے بھی عقائد اور نظریات درست ہوتے، لیکن ہمارے یہ باپ دادا، ہم سے یہ بڑے، یہ قومیں، یہ امتیں، انہیں دیکھ دیکھ کر ہم گمراہ ہوئے، یا اللہ قصوروار یہ ہے، ہم نے یہ۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم نے تم سے تھوڑا کہا تھا کہ تم کفر کرو، تم شرک کرو، تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی تھی، تمہیں اللہ نے سمجھ نہیں دی تھی، تم نے کیوں کفر کیا، تم نے کیوں شرک کیا؟ ہم تو چلو جہنم میں گئے ہیں، تم ہمارے پیچھے کیوں چلے، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، تمہیں سمجھ دی تھی، اس سمجھ اور عقل اور علم کا استعمال کرتے، اپنا عقائد اور نظرات کو درست کرتے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ یہ سب کے سب جہنمی کافر مشرک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کی قوم سے لے کر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، یعنی قیامت تک جتنے بھی کافر اور مشرک آئے، یقیناً کچھ پہلے آئے، کچھ بعد میں آ رہے اور کچھ بعد میں آتے چلے جائیں گے، تو ہر بعد میں آنے والا پہلے کافروں کو برا بھلا کہے گا اور ان کی طرف کفر اور شرک کو منسوب کرے گا اور اپنے آپ کو بے قصور اللہ کے سامنے پیش کرے گا، یا اللہ میرا کوئی گناہ نہیں، یہ کرتے رہے۔ تو اب یہ آپس میں مکالمہ کر رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے ان جہنمی گفتگو کے بارے میں فرما رہے قالت اخراہم، ان کے پچھلے کہیں گے لأولاہم، اپنے پہلوں کو، ربنا، پہلوں کے بارے میں کہیں گے اے اللہ، کیا کہیں گے؟ ہؤلاء اضلونا، ان یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو دے دگنا عذاب جہنم کا۔ اب یہ پچھلے اپنے پہلوں کے بارے میں کہیں گے، اپنے پہلوں کے بارے میں کہیں گے یا اللہ یہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، لہٰذا تو ان کو جہنم میں دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ جنہوں نے بھی کفر کیا، تم سے پہلے تھے یا تم تھے یا تمہارے بعد آئے، سب کے سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا، دوہرا عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وقالت اولاہم، اور ان کے پہلے لاخراہم، اپنے پچھلوں کے بارے میں کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، سو نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، تم ہمارے اوپر جو
باتیں پھینک رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم نے کفر کیا، شرک کیا، تو پچھلے اگلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اگلے پچھلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو یہ جو تم ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، فذوقوا العذاب، سو چکھو تم عذاب، بما کنتم تکسبون، بسبب اس کے جو تم کماتے تھے، بسبب اس کے جو تم کماتے تھے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور قرآن میں بار بار اللہ فرما رہا ہے افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل مندی سے کام کیوں نہیں لیتے؟ سمجھداری کے ساتھ کام کیوں نہیں لیتے؟ ذرا عقل کا استعمال کرو، سمجھداری کا استعمال کرو، دانش مندی کا استعمال کرو، اور اپنے رب کو پہچانو، آخرت کی فکر کرو۔ تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ آج کوئی پاگل شخص بھی ہے نا، اسے آپ کوئی ایک پھٹا پرانا نوٹ دے، وہ کہے گا میں یہ نہیں لوں گا، اس کی عقل یہاں کام کرتی ہے۔ اگر 1000 روپے کا پھٹا نوٹ دے دیں، کم ان پڑھ ہی کیوں نہیں ہے، پاگل ہی کیوں نہیں ہے، وہ بھی کہے گا میں کیا کروں گا اس کا، جھڑک دے گا اور اسے پھینک دے گا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، تمہیں حدیث دی ہے، تمہیں نبی کی زندگی دی ہے، تمہیں صحابہ کی زندگی ملی ہے، تمہیں نیک لوگوں کے حالات زندگی ملے ہیں، اور قرآن تمہارے پاس موجود ہے۔ تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کام لیتے؟ تم دوسروں کے دیکھا داکھی گناہوں میں کیوں پڑتے ہو؟ دوسرا بدعت کر رہا ہے تو تو بھی بدعت کرے گا، دوسرا کفر کرتا ہے تو تو بھی کفر کرے گا، دوسرا شرک کرتا ہے تو تو بھی شرک کرے گا، دوسرا اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے تو تو بھی کرے گا۔ تو کیا دوسرے گناہ کر رہے ہیں تو تو بھی ان کو دیکھتا دیکھتا گناہ کرتا چلا جائے گا اور رب سے دور ہوتا چلا جائے گا؟ تیرے رب نے تجھے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، لہٰذا اس سمجھ کا استعمال کر، اس عقل کا استعمال کر، اپنی آخرت کی فکر کر۔ اور یہ جو دوسروں پر لان تان کرنا ہے، ایک دوسرے پر باتوں کو پھینکنا ہے، یہ جہنم میں جنت میں بالکل کام نہ آئیں گے۔ جو کفر کرے گا یقیناً اس کا وہ جہنم کے اندر جائے گا، جو شرک کرے گا یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے۔ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یقیناً وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، چاہے اللہ اپنا فضل فرما کر دخول جنت شروع اولن ہی دخول جنت اسے عطا فرما دے، یا پھر اسے جہنم میں بھیج کر اس کے جسم کو گناہوں کی غلاظت سے پاک کر تو اللہ اسے جنت کے اندر بھیج دے۔ یہ اللہ رب العزت جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ لہٰذا ایک دوسروں کی غلطیوں کی بنا پر خود غلط ہو جانا، یہ ہیلے بہانے، یہ عذر، یہ معذرتیں تمہارے اللہ کے دربار میں کام نہ آئیں گی۔ اللہ نے تم عقل دی ہے، عقل کا استعمال کرو، نمازیں پڑھو، تہجد گزار بنو، اپنے رب کی عبادت کرو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو، پڑوسی کے حقوق کا خیال کرو، بیوی کے حقوق کا خیال کرو، خاوند کے حقوق کا خیال کرو، اولاد کے حقوق کا خیال کرو، والدین کے حقوق کا خیال کرو، بھائی بہن کے حقوق کا خیال کرو، مسلمان کے حقوق کا خیال کرو، پڑوسی کے حق کا خیال کرو، ہر ایک کا خیال کرو، اپنے ماتحتوں کو، مزدور، نوکر چاکروں کا خیال کرو۔ آج تم اب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، آخرت کی فکر میں، دنیا میں زندگی ایسی گزار لو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ جس طرح نبی زندگی گزار کر گیا ہے، اللہ ایسی زندگی سے راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلو، گمراہی میں نہ پڑو، بدعات میں نہ پڑو، دولت کے نشے میں رب کے ہاں متکبر نہ بن جاؤ، دولت کے غرور میں، جائیدادوں کی طلب اور حرص میں تو تم لوگ آخرت سے دور نہ ہو جاؤ۔ آخرت کی تیاری کرو اور فکر کرو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہو، تم بولنا چاہو بول نہ سکو، کچھ کہنا چاہو کہہ نہ سکو، بے بسی کی حالت میں تم جو ہے ملک الموت کے سامنے جو ہے بے بس ہو، اور لوگ تیرے خاندان والے، تیرے بیوی بچے تجھے دیکھ رہے ہو، اور تو کسی سے کچھ کہنا چاہے تو کہہ نہ سکے، اور تو تنہا تیری روح تیرے جسم سے پرواز کر جائے۔